اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے کہ خالق کے کائنات نے ہم سب کو یہاں پر ختم پاک کی اس محفل پاک میں بابا محمد یونس کے اصالہ ثواب کے لیے، ان کی دعا کے لیے، ان کی مغفرت کی التجا کے لیے اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قبلہ قاری صاحب نے خطاب فرما دیا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ مومن بننے کے لیے ہمیں اعمال صالح بجا لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قلبی تعلق کو اپنے نبی کے ساتھ جوڑنا ہی ایمان کی علامت ہے۔ جس کا دل سرکار کے ساتھ جڑ گیا یا جس کا ظاہر اور باطن اپنے رب کی اطاعت میں پوری بجا آوری کے لیے تیار ہو گیا تو سمجھ لیں وہ بندہ مومن بھی بن گیا ہے اور اس کی اللہ پاک نجات بھی فرما دیتا ہے۔ اب سی وقار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرابی تھے، بندہ بڑا سادہ لو تھا۔ اس نے آ کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، قیامت کب آ رہی ہے؟ اس نے آ کے سوال پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ بندہ سادہ تھا اور دیہاتی تھا، پنڈ کا رہنے والا تھا، تو اس کا سوال بھی بڑا عجیب قسم کا تھا۔ اللہ کے محبوب جب مسکرائے نا تو صحابہ کہتے ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بڑا عجیب بندہ ہے، بس قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضور نے پوچھا، بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، جس دن آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا تھا نا اور میں نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے مجھے چند ایک وظائف دیے تھے۔ آپ نے کہا تھا نماز کبھی نہ چھوڑنا، میں نے نہیں چھوڑی۔ آپ نے کہا کعبے کا طواف کرنا، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا زکوٰۃ دینا، یا رسول اللہ میں نے دی ہے۔ آپ نے کہا تھا کسی کا حق نہ مارنا، یا رسول اللہ میں نے کسی کا حق نہیں کھایا ہے۔ آپ نے کہا تھا کسی پہ ظلم نہیں کرنا، یا رسول اللہ میں نے ظلم بھی نہیں کیا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، جو کچھ آپ نے مجھے بتایا تھا نا، نہ اس میں سے میں نے کم کیا ہے نہ میں نے اس سے زیادہ کیا ہے۔ جو آپ نے فرمایا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، لیکن یا رسول اللہ اتنا کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جو میں نے کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو میں نے کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے میرے خیالات منتشر ہوتے رہے ہیں، حج کرتے ہوئے میرے نظریات بدلتے رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے میرے تصورات جدا جدا ہوتے رہے ہیں، تو جو میرے عمل ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑے تھوڑے ہیں۔ یا رسول اللہ کیے ہیں لیکن تھوڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، پھر تجھے کس بات کی جلدی ہے؟ بس قیامت کب آ رہی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ اور تو کسی بات کی کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس مجھے اس بات پر ناز ہے، آپ کا غلام ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ سے محبت کرنے کے ذریعے اللہ میرا بیڑا پار لگا دے۔ آپ سے میری محبت ہے، آپ کا دامن میرے ہاتھوں میں ہے۔ یا رسول اللہ عمل تو سارے کیے ہیں، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو عمل بجا لاتا ہے۔ میں نے سارا کچھ کیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے
کہ میرے پاس یہ عمل تھوڑے ہیں، آپ کی امید لیے ہوئے، آپ کی شفاعت کی توکل پر، اس یقین پر آیا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں گے تو آپ کا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیونکہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے دنیا ہو دن چار دیاڑے تے سدا نہیں ایتھے رہنا، یار بنا لے کملی والا ہاتھ جے تو جنت جانا، یار بنا لے کملی والا ہاتھ جے تو جنت جانا۔ اب آپ جی وقار جب اس بندے نے یہ سوال کیا نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، او بیلی اگر تو اتنا کچھ کر کے آ گیا ہے اور میری ذات پہ یقین رکھے ہوئے آ گیا ہے، چلا جا کل قیامت والے دن جہاں پہ محمد ہوگا وہیں پہ اللہ تیرا بھی گھر بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ وقار ہمارے ذمہ یہ لگایا گیا ہے جو وہ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں دین دیا گیا ہے، ہمیں دین پڑھنا پڑے گا، ہمیں دین دیا گیا ہے، ہمیں دین سمجھنا پڑے گا، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ جب یہ سارے بندہ مومن کام کر کے جاتا ہے اور پھر اس ہستی پر اللہ کے حضور یقین کے ساتھ جاتا ہے، پھر قیامت والے دن اللہ کے محبوب بھی مہربانی فرما دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بابا محمد یونس صاحب وصال فرما گئے، ہم اچھے لمحے آئے ہیں، کل بھی گزر گیا ہے، ساتھا بھی گزر گیا ہے، 10واں بھی گزر گیا ہے، چیلم بھی گزر گیا ہے، اگلا سالانہ ختم ہوگا، تو ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ مر جانا ہے اور کل بھی ہو جانا ہے، ساتھا بھی ہو جانا ہے، چیلم بھی ہو جانا ہے، ہمیشہ اس دنیا پہ رہنا۔ اس لیے دنیا سے جی لگانے کی بجائے اپنے مالک سے جی لگاؤ، تاکہ جو ہمیشہ کا گھر قبر ہے وہ تمہارے لیے جنت کا گھر بن جائے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔